آپ بچوں کی تربیت کے بارے میں بتائیں، جزاک اللہ، لیکن یہاں تو بچے چیخ کر بات کرتے ہیں رہتے ہیں، ایسا ہی بولوں گا، ایسا ہی نہیں بلکہ ماں پر ہاتھ اٹھاتے بھی ہیں، دیکھا گیا ہے۔ ان کو اللہ کا ڈر بتاؤ تو کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت لمبی داستان کا ایک حصہ ہے جو آپ مجھ سے بیان کر رہے ہیں۔ میں ایک بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کے لیے میرے جوابات کچھ اعتبار سے غلط نظر آتے ہیں، یا کچھ جگہ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بچوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں، عورتوں کو بڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ چونکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں نے جہاں والدین کے حق کی بات جب بھی کی، میں نے اولاد کے حق بھی کبھی نہیں چھوڑے، چونکہ اولاد کا حق پہلا حق ہے اور والدین کا حق دوسرا حق ہوتا ہے۔ یہ بات والدین کان کھول کر سنیں۔ کیوں؟ تو اولاد پیدا ہوتی تو چھوٹی ہوتی اور والدین تب بڑے ہوتے ہیں، اولاد بعد میں بڑی ہوتی جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اولاد کا حق پہلے ہے، والدین کا بعد میں ہے۔ تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کی اپ برنگنگ میں، تربیت میں پرابلم ہے جب یہ آپ کو ایسا جواب دے رہے ہیں، سمجھ رہا۔ اور اگر آپ کی لاکھ اچھی تربیت، کیوں تو دیکھیے ہم لوگ کبھی کبھار تو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، معلوم آپ کو، ہم اس غلطی کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں کسی پہ اللہ ان پہ رحم کرے جن کا یہ سوال ہے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد اس اسٹیپ تک آئی کیسے۔ میرا ایک بیٹا ہے چھوٹا، وہ اسکول سے آتا ہے ایک دن ایک ربر لے کر۔ جب وہ ربر لے کر آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں، یا اس کی ماں اس سے پوچھتی، بیٹی ربر کہاں سے لایا؟ وہ کہتا کسی کا پڑھا ہوا میں نے لا لیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی ماں کہتی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ وہ اگلے کچھ مہینوں بعد کچھ اور ایک چیز لاتا ہے، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے بازو والے کے کمپوسٹ باکس میں سے لے لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی۔ تیسرے بار وہ 2-4 مہینے بعد کچھ لے کر آتا ہے کتاب، میں پوچھتا ہوں بیٹے کہاں سے لائے؟ اس کی ماں پوچھتی بیٹے کہاں سے لائے؟ وہ میں نے ان کے بیگ میں سے نکال لیا۔ میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی ماں بھی خاموش رہتی۔ اس کے بعد اسی طرح وہ بڑھتا ہے اور ایک دن پھر میرے گھر سے پیسے لے کے چل جاتا ہے، اس کی ماں کے زیورات بیچ کے آ جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس زیور کے واقعے کو بیان کر کے رونا زیادہ اہم ہے یا اس پہلے واقعے کو یاد کر کے رونا اہم ہے جب وہ پہلا ربر لے کر آیا تھا ہمارے پاس؟ فرسٹ ربر، پینسل، شارپنر، گھڑی، کسی کی رنگ، یا کسی کا کمپوسٹ باکس کا کچھ، کیا ہو سکتا بتائیے مجھے؟ یا پڑوسی کا بال، بیٹ، وکٹ کا کوئی پارٹ، بازو والے کی گاڑی کا بلب نکال کے لانا، کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے؟ آخری سٹیپ پہ جو اس نے کیا، زیورات بیچ کے آیا، ماں کے پلاٹ بیچ دیا ماں باپ کے نام کا، یا وہ پہلی سٹیپ ربر والی، کہاں میں روں اور کہاں افسوس جاتا ہوں بتائیے آپ لوگ مجھے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے میں کہاں رونا چاہیے تھا اس کے پہلے ربر پر؟ بیٹا لایا کیوں تو یہ ربر؟ کیوں لایا؟ کس کا بھی تھا؟ نہیں لانا چاہیے تھا، اٹھا کر ٹیچر کو دینا چاہیے تھا، چلو میں کل تمہارے ساتھ اسکول آؤں گا اور واپس کرو وہ ربر۔ اگر اس نے چرا کے لایا تھا تو اس کی خلق کل کھلنے والی ہے، تو بولیں گے نہیں 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 واپس نہیں کرنا ہے، اور اگر اس نے واقعی میں اٹھایا تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم واپس کر دیں گے۔ کس چیز پہ کروں؟ کیا میں اس بچے کی اس پہلی چیز پر جو میرے پاس آیا تھا اور کہا تھا نہیں سنتا میں تمہاری، چھوٹا تھا وہ، اور میں نے ہنسایا، کیا بولتا تو اپنی زبان میں ابا کو نہیں سنتا تمہاری، بہت اچھا بولتا میرا بیٹا۔ اور پہلی بار اس نے اپنی ماں کو اپنے باپ کے سامنے یہ کہا تھا نہیں سنوں گا تمہاری، اور باپ نے کہا تم میرے ساتھ ایسا کرتے نا، میرا بیٹا تمہارے سے بدلہ لے رہا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اس بچے نے اس ماں کو تکلیف دی یا اس پہ ہاتھ اٹھایا، تو میں کون سے واقعے پہ روں؟ اس دوسرے واقعے پہ جب اس نے ماں پہ ہاتھ اٹھایا، یا اس پہلے واقعے پہ جب اس کے باپ نے مطلب میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا تھا؟ کس واقعے پہ روں میں اس واقعے پہ روں کہ میرا بیٹا اتنا ضد کرتا ہے جو کہ کالج میں جا چکا ہے کہ اسی لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، اسی لڑکے سے مجھے نکاح کرنا، میری لڑکی ضد کرتی ہے؟ اس واقعے پہ میں روں، لوگوں کو کہوں کہ میری بیٹی اب کہتی ہے کہ اسی سے شادی کریں گی اور میرا بیٹا کہتا ہے ایسی شادی کریں گی؟ یا میں اس واقعے پہ روں کہ جب میرا بیٹا کو مستی کرتا تھا تو میں لوگوں کے سامنے اللہ اللہ بولتا تھا بس ان پڑھ ہے، جو کرنا ہے کرتا، سنتا نہیں، میری باپ کی بھی نہیں سنتا، ہاں مرد ہے مرد، وہ دادا پہ گیا اپنے سن پڑھ، جو کرنے کا کرتا۔ اس واقعے پہ روں یا اس واقعے پہ روں؟ اس کی ضد پر کس پہ روں میں؟ کس پہ روں؟ خالی اس واقعے کو اگر میں لے لوں، ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں لڑکے کو بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن خالی میرا یہ بولنا اس پہ بھی ظلم ہوگا۔ شروعات کہاں سے کروں میں اس چیز کی؟ پہلو کہاں سے لوں؟ پہلا جب میرا بچہ مستی کرتا ہے، ضد کرتا ہے، میں آپس میں ڈسکس کر سکتا ہوں میری بیوی سے کہ اپنا بیٹا بہت ضد کر رہا ہے، اپنی بیٹی بہت ضد کر رہی ہے، اس کے کوئی حل نکالا جائے، یا میں پبلکلی تعریف کروں اس کے کان کے بھی جب وہ سن رہا ہے
جب وہ ضد کرتا ہے اور ہم بول رہے بہت ضدی ہیں، دادا پہ کیا نہیں سنتا، اور وہ بول رہا اچھا والدین خود مجھے ضدی بولتے ہیں لہٰذا میری ضد کو مجھے بڑھانا چاہیے، یس میں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. تو اس پہلی ضد کو میں کاؤنٹ کروں، اس آخری ضد کو کاؤنٹ کروں، میں کیا کروں اس میں سے بتائیے آپ. صرف یہ بولنا کہ اس نے بہت ظلم کیا، بہت برا عمل کیا، یہ بیٹا غارت ہو گیا، مر گیا، میں بول رہا ہوں نا، میں بول چکا ہوں ویسے ہی غارت ہو گیا، اس کی آخرت اس نے برباد کر لی. لیکن میں شروعات کہاں سے کروں اس کی رونے کی، وہ میرے لیے مسئلہ ہے. اس چھوٹے سے پہلے واقعے سے یا یہ اینڈ ریزلٹ سے؟ کیا میں اس چیز کو دیکھوں کہ میرا بچہ KG میں جاتا تھا اور وہاں ضد کرتا تھا، یا میں اس ضد کو دیکھوں گریجویشن میں جا کے اس کی ضد بڑھ چکی ہے، وہاں میں نے اس کی ضد کو کیوں کنٹرول نہیں کیا اتنے سالوں میں؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میرے بچے نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس چیز پہ رہوں کہ میرے پورے خاندان نے سپورٹ کیا بچپن سے اس کے بگاڑ کے اندر، آج میں رو رہا ہوں تو میں نے کیوں تربیت نہیں کی، اور ایسے خاندان کو کیوں نہیں چھوڑ کے میں نکل گیا پہلے؟ وہیں مر مر کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جب بچے آپ کے بگڑ رہے ہیں الگ ہو جائیے نا. پھر جب بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی تو ساتھ رہنا بہت اچھی بات ہے، میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اولاد کے بگاڑ کے سودے پر، اپنی زندگیوں کے برباد کرنے کے سودے پر ساتھ رہنا بالکل درست نہیں ہے. والدین کو اپنے ساتھ رکھیے، بھائیوں سے کہیں میرا ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر اور میں ادھر رہتا ہوں، سب مل کے رہیں گے، آس پاس رہیں گے، چولہے سب کے الگ، لیکن ہمارے بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پا رہے صرف ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے. تو میں کس چیز پر رہوں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ مسئلہ سوشل ہے، یہ مسئلہ سوشل ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ نے سب کچھ کیا تھا اپنے بچے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی وہ ایسا نکلا ہے تو وہ ڈومڈ، وہ برباد ہو گیا، اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی. اور کیا کہوں اس سے زیادہ؟ اس کے لیے قرآن حدیث کی کوئی گائیڈ لائنس تو نہیں کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا، ماں پہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ہوتا، لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں جس کو اف کہنے کا حکم نہیں ہے والدین کو، اس پہ اس نے ہاتھ اٹھایا، سب سنگین جرم کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے ساتھ جو جرم ہو سکتا تھا. لیکن میں شروعات کروں کہاں سے، اس کی سٹارٹنگ لوں کہاں سے؟ کہ میں یہ کہوں کہ آج میری بیٹی بے پردہ ہو گئی ہے، راستوں پر جو غلط کام کر رہی ہے، آدھی آدھی راتوں کو باہر رہ رہی ہے، 2 لڑکوں کے بیچ میں ٹرپل سیٹ بیٹھ کر جا رہی ہے، اس پر روں؟ یا میں اس چیز پر روں کہ آپ نے جب چھوٹی چھوٹی آپ کی بچیاں تھیں ان کو ننگ دھڑنگ کپڑے پہنا کے بازاروں میں گھمایا، چھوٹی تو ہے تو روں کس واقعے پر؟ اس کے اس ننگے پن پر جو آپ بازار میں دکھا رہی ہے، یا اس ننگے پن پر جو بچپن سے آپ نے ان کو رکھا؟ میں روں کس موقع پر؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ بول رہے ہیں میری بچی بھاگ کے جانا چاہ رہی ہے، سوال یہ تربیت ملی کہاں سے؟ کیا میں اس چیز پر رہوں کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور میرا نام خراب ہو چکا ہے، میں دنیا میں بدنام ہو چکا ہوں؟ یا اس چیز پر میں رہوں کہ جب میں نے ٹی وی گھر میں پہلی بار لایا تھا جس پر وہ پکچریں آئی جس سے اس نے سیکھا کہ عشق مزاجی کیسی ہوتی ہے اور بھاگ کے جاؤں، تو اس ٹی وی لانے پر رہوں میں یا اب اس کے بھاگ کے جانے پر رہوں؟ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. ہم لوگ صرف نتیجے کی بات کر رہے ہیں، رزلٹ یہ ہوا، شروعات کہاں سے ہوئی اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. گندا پانی میرے گھر سے نکلا تو میرے گھر کے سامنے کیچڑ ہوا تو میں روں کس پہ؟ گندے پانی کے نکلنے پر یا کیچڑ میں جو لوگ گر رہے پھسل کر ان پر؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. شروعات کروں کہاں سے؟ لڑکی بھاگ کے جا رہی ہے تو شروعات آپ نے کی نا، ٹی وی پہ آپ نے دکھایا نا. بھاگنا کیسا اور کس کو بولتے ہیں؟ عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ٹیرس پہ جانا کس کو بولتے ہیں؟ بال ہلانا اور کنگھے اس میں ڈالنا اور آنکھوں کیسے ہلا، کس نے سکھایا؟ یہ کس پر روں میں بچوں کی اس بغاوت پہ روں کہ والدین کی آج وہ بات نہیں مان رہے، یا میں اس چیز پر روں کہ آپ خود اللہ کے باغی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی ہو گئے؟ کس چیز پر روں؟ باپ نمازی نہیں، ماں نمازی نہیں، بچے سے امید کرتے بچے رہے، تو روں کس پر؟ دونوں میں سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بچوں کی بغاوت پر یا والدین کی اللہ سے بغاوت پر؟ چونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا. جس ماں کا فیشن آج ختم نہیں ہو رہا، بچی سے امید کری کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے جس سے وہ چاہتی ہے، تو مائی تیرا فیشن ختم ہوگا تو تیری بچی اس لڑکے سے شادی کرے جس سے تو چاہتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ ہے. تو اگر ان تمام چیزوں کی بات بھی آپ کا بچہ آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے، وہ تو برباد ہو گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، لیکن میں کون سے واقعے کو پہلا اور کون سے واقعے کو آخری لوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم کنکلوژن رزلٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے کیوں یہ ہوا کون ڈیفائن کریں گے؟ میں بتاؤں؟ کون بتائیں گا یہ کہ ہوا کیوں یہ؟ اس چیز پہ تو ہم کو رونا آ رہا ہے کہ میری بیٹی نے زنا کر لی، میرے بیٹے نے زنا کر لیا، اس نے شادی کر لی بغیر ولی کی، اس نے بھگا کے لے گیا اور شادی کر لیا، اس کو بغیر نکاح کی اولاد ہو گئی، اس کی بغیر نکاح کی اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے. میں اس واقعے پہ رہوں یا ان واقعات پہ رہوں جو آپ نے بچپن میں ان کو ننگ ڈھنگ کپڑے پہنائے، گندی گندی پکچریں آپ نے بیٹھ کر ساتھ دیکھی، ان کے ننگ دھڑنگ عورتوں کو، نیم کپڑے پہنی ہوئی عورتوں کو آپ نے بیٹھ کر دیکھا، میچز کی شکل میں، ٹی وی کے اشتہارات کی شکل میں، نیوز ریڈرز کی شکل میں، اور آپ نے انٹرنیٹ کو فری اپنے گھر میں وائی فائی کی شکل میں رکھا جس پر کوئی روک ٹوک نہیں، جس پہ انہوں نے پورنوگرافی پوری زندگی دیکھی. اب اس کے بعد اگر وہ بچے پیدا کرتے ہیں بغیر شادی کے، تو اس بچوں کی پیدائش پہ رہوں یا اس پہلے انٹرنیٹ کنیکشن پہ رہوں، اس پہلے ٹی وی کنیکشن اور آپ سب کے بیٹھ کر ساتھ دیکھنے پہ رہوں؟ میں دونوں میں سے کچھ بھی طے نہیں کر پاؤں گا. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے.
ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کا سوال ہے اس نے یہ سب نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد بھی اولاد بگڑتی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو، اس کے بعد بھی آپ کا سگا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ کے سب کرنے کے بعد بھی اولاد بگڑی ہو، تو پھر میں کہہ رہا ہوں اس نے تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ہی لی ہے، اب بدوا مت دیجیے اس کو، آپ ویسے ہی وہ برباد ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوں گی تو میرے ان پوائنٹس پہ غور کرنا تھوڑا سا۔ ہم اللہ کے باغی، ہماری اولاد اطاعت گزار بنے گی، ہماری کیسے ہوں گا مجھے بتائیے؟ ہمارا فیشن نہیں چھوٹ رہا۔ ایک خاتون میرے سامنے رو رہی ہے کہ میرے بچے سنتے نہیں، میرے سب بچوں نے میرے سے بغیر پوچھے نکاح کیا، پورے لڑکوں نے، لڑکی نے بھاگ کے نکاح کیا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا فیشن، ان کا دعوتوں میں آنا پرستی، ان کا دکھاوا، ان کی ختم نہیں، ان کی جوانی آج ختم نہیں، اور امید کرتے ہیں ان کے بچے جو ان کے کنٹرول میں رہے ان کی اپنی جوانیوں میں، جبکہ تم اپنی بڑھاپے میں اپنی جوانی میں گھوم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ لیکن آج دعوتوں میں پہچانے تو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ خاتون ہے جو مجھ سے بات کرتی تھی فون پہ، کہ میں پہچان نہیں سکا، امیزڈ تھا میں، یار یہ بولے وہی ہے جو آپ سے بات کرتے ہیں نا، میرے بچے یہ ہو گئے بچے، تو ایسے ہو کہ بچے تو بگڑنا ہی ہے، اٹ از 100% ٹرو۔ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ خود فیشن پرستی میں چور، بے پردگی میں چور، آپ کے نکاح خود آپ نے لو میرجز کیے، اور آپ بول رہے ہیں میرے بچے لو میرج نہیں کرنا، میرے بچے فیشن پرستی نہیں کرنا؟ تو آپ کا عمل آپ کب بدلیں گے؟ جب وہ بچے بدلیں گے۔ اگر آپ نے یہ بھی کیا ہے سب، پھر بھی اولاد نافرمان نکلی تو یہ تو برباد ہو گئی، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ لیکن بہت غور کی بات ہے، ڈے 1 سے شروع کرنا ہے، پھر سے ڈے 1 سے۔ پھر بھی چلیے جو ہوا سو ہوا، معاف کیجیے اس کو، میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، اسے تعلقات آپ توڑ سکتے ہیں اس لیے کہ اس نے بہت برا سلوک کیا، لیکن پھر بھی اگر آپ معاف کر کے اسے سمجھائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کو معاف کرنے کا اجر، اور اگر وہ اولاد سمجھ جائے اس بات کو تو اس اولاد کو معافی کے چانسز ہے، ورنہ اس نے دنیا برباد کر لی، اور اس نوجوان یا اس مرد یا لڑکی یا لڑکے نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کر کے۔ لیکن ہم والدین کے لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کر، تاکہ یہ آگے چل کے، ٹھیک ہے آج میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، لیکن اس کے بچے بھی تو آئیں گے نا، وہ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ ہم نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا نسلوں کے سدھار کی بات کریں، بچوں کی حقیقی اصلاح کی بات کریں، اور بچپن سے ایسا مضبوط بنائیں ان کو دین اور ایمان والا کہ انشاءاللہ عزیز یہ آندھی اور طوفان جو ان کی جوانی میں آتے ہیں یہ ایسے ہی نکل جائے جیسا ایک پہاڑ کے اطراف سے ہوا نکل جاتی ہے لیکن اس کو جگہ سے نہیں ہلا پاتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی حقیقی معنوں میں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔